فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات، تصنیف علامہ محمد تقی جعفری، مترجم سید کوثر عباس موسوی، تصحیح علی محمد رحمانی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 172۔ ترجمہ: یقیناً ناکام ہوا جو تیری بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے غیر کی یاد سے پاک کر دے جس سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ عالم ہستی کی رنگین اور پرفریب جلوے کچھ لمحات تک ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، پھر ایک جاذب تر صورت پہلی والی تصویر کے نشق کو ہماری روح سے مئو کر کے ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، اور یہ اسی طرح ہر دن ایک خوب تر خوبی کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے، اور جس طرح لکڑی کو زیادہ تیز کاٹنے کے لیے آری کو تیل لگایا جاتا ہے، اسی طرح یہ ہماری زندگی کو کاٹتی رہتی ہے۔ غور کرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام فریب، خود غرضی اور بچکانہ کھیلوں کا صرف ایک علت اور سبب ہے، اور وہ خود پرستی ہے جو ہماری زندگی کو پوری طرح اپنا احاطہ میں لے ہوئے ہے۔ یا الہی، ہم پر نظر عنایت کرو اور ہمیں خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی قدر و قیمت کی معرفت عطا فرما تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کس حد تک اپنے آپ کا محاسبہ اور اصلاح کرنا ہوگا۔ ہماری شان و منزلت کیا ہے؟ عالم ہستی میں ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ انا پرستی ہی ہے جو ہمیں بت پرستی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ خود پرستی ہے جو ہمیں اپنے وجود کی حقیقی جائزے لینے سے روکتی ہے۔ جی ہاں، ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں، آسانی کے ساتھ خود پرستی سے امان نہیں ملتی، اور یہ شوق کا شربت مفت میں نہیں ملتا۔ وہ میں جو تیرے چاہنے والوں کی جان ہے، لاکھوں جانوں کے بدلے اس کا ایک گھونٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک گمان نہ کرو کہ اس دنیا سے ڈرتا ہوں اور مرنے اور جا کنی سے ڈرتا ہوں۔ موت برحق ہے تو پھر میں اس سے کیوں ڈروں؟ کیونکہ میں خود پرست ہوں، اس لیے اس سے ڈرتا ہوں۔ ابو سعید ابو الخیر: یہ ناچیز وجود جو چند دنوں تک اس کی خاکدان میں ایک کیڑے کی طرح کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کسی طرح قابل پرستش ہو سکتا ہے؟ یہ موجود جو عارضی ہوا و ہوس کا اسیر ہے اور ہر بار ایک نئے طریقے سے فریب اور دھوکہ کھاتا ہے، اس کی کیا قیمت ہے جو اس کی پرستش کی جائے؟ کتنے دکھ کی بات اور کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اس وجود ناچیز کی پرستش کو خداوند یکتا اور قادر مطلق اور دانائے ازلی و ابدی کی عبادت کا متبادل قرار دیا جائے، جو ہمارے وجود کے تمام واقعات اس کے حساب و کتاب کے مطابق ہیں۔ نمبر 88۔ ترجمہ: کس طرح تیرے غیر سے امید رکھی جا سکتی ہے جبکہ تیرا احسان و کرم رکتا ہی نہیں، اور کیوں کر تیرے غیر سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ جبکہ تیرے فضل و احسان کرنے کی عادت میں تبدیلی نہیں آتی۔ دست حاجت بلند کرنا ہے تو اس خدا کے سامنے بلند کر جو کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور ودود بھی۔ سعدی شیرازی۔ میں اپنی زندگی کے تمام لمحات میں کبھی کبھی اپنے آپ کو مطلق کمال کے ساتھ نہیں دیکھتا۔ مادی و معنوی نواقص نے مختلف صورتوں سے مجھے گھیر رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی اسی موجودہ حالت پر قناعت کریں گے تو ہمارے اور ایک جانور کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ مگر جب ہم اپنے باطن پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نقص کی موجودیت
اور کمال تک پہنچنے کی قابلیت کے نتیجے میں ہمیشہ ہمارے اندر نقص اور کمال طلبی کے درمیان ایک پوشیدہ جنگ اور کشمکش جاری ہے۔ اس جنگ میں ہماری رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ اس جد و جہد میں ہمیں قوت قلب عطا کر کے کامیابی سے ہمکنار کرنے والا کون ہے، تاکہ ہم اس کی طرف امید کا ہاتھ پھیلائیں اور اس سے قوت اور توانائی طلب کریں۔ تو اے غایت کمال، دل و جان کو قوت عطا کرنے والے، اے تمام موجودات کو کمال کی طرف ہدایت دینے والے، تو تمام موجودات کو طاقت و توانائی عطا کرنے والا ہے اور تمام حرکت کرنے والوں کا رہنما ہے، ہمیں طاقت اور رہنمائی عطا فرما۔ نمبر 89 ترجمہ، اور وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے، پس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیری درگاہ جلال و جمال کی اشاق نے تیرے انس کی حلاوت کو محسوس کیا ہے۔ ان کی زندگی کے لمحات تصور سے بالا تر لذتوں میں گزرتے ہیں اور ان کے وجود پر کبھی وحشت اور انتظار کا غلبہ نہیں ہوتا۔ تجھ سے انس و الفت کی بدولت انہوں نے روح کا مادہ سے مقابلے کو ایک اعلیٰ ہم آہنگی میں تبدیل کیا ہے اور زندگی کی جان لیوا تلخی کو ایک روح افزا شیرینی میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، ہر آن تیرے خیال کا ایک نیا نقشہ میرے خیال پر ابھرتا ہے، میں کس سے کہوں کہ اس پردے میں کیا کیا دیکھتا ہوں۔ حافظ شیرازی۔ اے وہ ذات جس کے در کے بسنے والوں کو ہر لمحے میں ایک دنیا نصیب ہوتی ہے اور تیرے عشق کی راہ میں چلنے والے ہر لمحہ ایک الگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ خواجوی کرمانی۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر جب بھی میری نظر پڑتی ہے ہر دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ علامہ میر جہانی۔ بہت سے انسان عالم مادی کی حسن و جمال کی پرستش کر کے بالآخر ان چیزوں سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور یہ کیفیت ان میں ایک تکلیف دہ ذہنی اور نفسیاتی بیماری کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ عالم فطرت کے دلچسپ مظاہر سے بار بار لطف اندوز ہونا روح کی جدت پسندی پر منفی اثر ڈال کر اسے پسماردہ بنا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ چند لمحوں کے لیے حقیقت کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں، زندگی کو ایک قیمتی جام کی طرح محسوس کرتے ہیں جو کبھی ایک بے بنیاد ہنسی اور کبھی سوزناک مگر بے بنیاد آنسوؤں کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے تھے، اور یہ قیمتی جام ایک ایسا بادہ ہے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور ایک غیر حقیقی لذت ان کی زندگی کے تمام صفات کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کے لذتوں کو اللہ تعالیٰ سے انس و الفت کی لذت کے ساتھ ہم آہنگ کریں، اور اس کے نتیجے میں حتی شدید ترین غم اور دکھ اور مشکلات کو جو کبھی ہمارے پورے وجود پر چھا جاتے ہیں اور کروڑوں لذتوں کو ختم کر ڈالتے ہیں، ایک ایسے ویرانے سمجھ لیں جس کے بعد ہماری روح کے وسیع اور ہموار زمین پر پہلے سے زیادہ عالیشان عمارت قائم ہوگی۔ نمبر 90 ترجمہ، اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے تو وہ اس کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بار الہ تو نے اپنی عظمت، ہیبت اور جلالت سے اپنے چاہنے والوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ تیری مشیت کی مخالفت کے احساس نے انہیں مضطرب اور پریشان کر دیا ہے، اور وہ اس پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ گناہوں اور دوسری برائیوں کو روح کی فطرت کے جو تیرے جمال کی ایک پرتوں ہیں خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار کے ذریعے تیری طرف لوٹے ہیں۔ اے میرے مہربان خدا، باوجود اس کے کہ گناہ اور دوسری برائیاں ہمارے وجود کو آلودہ کرتے ہوئے ہمیں ہماری تخلیق کے مقصد سے دور کر دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود تو نے نظام خلقت میں ہماری روح کو اس طرح سے بنایا ہے کہ حقیقی معنی میں ایک توبہ و استغفار اسے اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹاتے ہوئے ایسا بنا دیتا ہے جیسے اس سے کوئی معصیت ہی نہ ہوئی ہو۔ یہ ایک دوسری طاقت ہے جو ہماری مضطرب جان میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں کمال کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بار الہ ہمیں توبہ کرنے اور تیرے فضل اور تیرے پرفیض بارگاہ کی طرف لوٹنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات عنایت فرما۔ نمبر 91 ترجمہ، بخشش مانگتے ہوئے
تو یاد کرنے والوں سے پہلے ان کو یاد رکھنے والا ہے۔ تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہی عبادت گزاروں کی توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے، مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت دینے والا ہے۔ تمام موجودات من جملہ انسانوں کے قبل از اس کے تیری ذکر کی طرف آتے، عابد اور زاہد منش لوگ تیری طرف رخ کرتے، مانگنے والے اس سے پہلے کہ تیری بارگاہ میں دست سوال بلند کرتے، یہ سب کے سب تیرے علم میں تھا، اور تیری فیاضیت جو تیرے احسان و وجودی کا منشا ہے وہ ان کے سوال پر مقدم تھا۔ ہم نہ تھے، نہ ہمارا تقاضا تھا، تیری مہربانی ہماری ان کہی سنتی تھی۔ مولانا روم۔ اس کائنات پر تیرے علم اور فیاضیت کا احاطہ زمان و مکان کی قید سے ہٹ کر ہے، جس کے لیے کسی معلوم وجود اور کسی تقاضے کرنے والے متقاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 92 ترجمہ۔ تو عطا کرنے والا ہے، پھر بھی اس میں سے بطور قرضہ مانگتا ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے۔ یہ ہے اس لامتناہی ذات کا کرم، اور یہ ہے اس بے نیاز خدا سے خدائے مطلق کی عطا کہ وہ اپنے بندوں کے اقتصادی اور معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں جن نعمتوں سے نوازتا ہے، انہی کو اپنے ان بندوں سے بطور قرض قبول کرتا ہے۔ در حقیقت اس ذمہ داری کو قبول فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی بطور قرض لیتا ہے اسے اسی دنیا میں یا آخرت میں انہیں واپس لوٹائے گا۔ نمبر 93 ترجمہ۔ میرے اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور پہنچ سکوں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ ان نقائص اور غلطیوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہم کیوں کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دست سوال بلند کرنے کی جرت کر سکتے ہیں؟ آخر اس حالت میں ہم کیسے بارگاہ اقدس الہی میں حاضری کے خواہشمند ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے وجود کو ان علائشوں سے پاک کرتے ہوئے اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے اس طرح نبردآزما ہوئے ہیں جس نبرد آزما ہونے کا خدا نے حکم دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بارے میں سوچا؟ کیا ہم اپنی پوری زندگی میں جو لاکھوں امور کو انجام دیتے ہیں اور اپنی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے رابطے قائم کرتے ہیں اور دیگر امور کو انجام دیتے ہیں، کبھی اپنی شناخت اور اصلاح کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں؟ نہیں، خدا کی قسم، نہ صرف یہ کہ ہم اپنے شناخت اور اصلاح کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ بقول شاعر جس طرح حیوانات پانی پیتے وقت اپنی تصویر دیکھ کر بھاگتے ہیں، ہم بھی اپنی تصویر دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بار الہ، اگر ہم اپنے وجود کے اندر کے میدان میں داخل ہونا چاہیں تو ہمیں کون سے میں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا اس پھولے ہوئے میں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی فربہی کی بیماری اسے اپنے سے بالاتر کی طرف حرکت کی اجازت نہیں دیتی، یا اس میں کا سامنا کرنا پڑے گا جو میں ہدف اور دوسرے وسیلے کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے باقی سب کو اپنا شکار سمجھتا ہے، یا اس میں کا سامنا کرنا پڑے گا جو دنیاوی لذتوں اور حیوانی خواہشات میں اس طرح سے اندھا ہو چکا ہے وہ میں اور میرا منافع سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اے میرے اللہ، تیری رحمت جو ان تمام چیزوں سے آگے ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی انعام اور جزا کی محتاج ہے، میرے ہاتھ کو تھامتے ہوئے میرے اس ذلت اور رسوائی میں ڈوبے ہوئے کو بچائیں اور اسے سر بلند کر دیجیے۔ نمبر 94 ترجمہ۔ میرے اللہ، بے شک میری آس تجھ سے نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں، جیسا کہ میرا خوف دور نہ ہوگا اگرچہ میں تیری اطاعت بھی کروں۔ اپنے وجود کے اندر اس لامحدود ذات کی امید کو اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب کی عزت کی عظمت اور اس کی مطلق بے نیازی کو اپنی نظر میں رکھیں، اور دوسرے مرحلے میں اس ذات مقدس کا خیر محض ہونے اور اس کی حکمت و مشیت کو اگرچہ اپنے ذہنی صلاحیت کے مطابق ہی صحیح تصور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس فیاض الاطلاق سے قطع امید کی کوئی علت دکھائی نہیں دیتی ہے، مگر یہ کہ حق و حقیقت سے انحراف اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان بذات خود حکمت و مشیت اور لطف و رحمت الہی سے اپنے آپ کو دور پائے، اور وہ اس طرح کہ اسے اپنے وجود کے اندر امید کی نور کو دیکھنے کے لیے کوئی روشن دان دکھائی نہ دے۔
بار الہ تجھ سے التجا کہ ہمیں ذلت کی اس پستی میں گرنے سے بچا لے۔ دوسری طرف اے میرے اللہ، ہم تیری جتنی بھی اطاعت کریں پھر بھی مخلصین کے مقام کو پا لینے کی یقین حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بار الہ تو نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پردے ہٹائے جانے اور بندگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے تک ہر لمحہ صراط مستقیم سے، انحراف سے بچتے رہنا چاہیے۔ بقول شاعر، میں اس شخص کا غلام ہوں جو ہر منزل میں اپنے آپ کو دسترخوان پر پہنچ جانے والا نہ سمجھے۔ اپنے آپ کو خالص بنانے والا ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ خود ہی اخلاص سے پر نہ ہو جائے۔ چونکہ وہ راستہ میں ہے اور ڈاکو بہت ہیں، نجات وہی پائے گا جو خدا کے امان میں ہے۔ آئینہ صاف نہیں ہوا ہے، وہ صاف کر رہا ہے۔ پرند کا شکار نہیں کیا ہے، وہ پھنسا رہا ہے۔ جب صاف کرنے والا مصفی ہو گیا، نجات پا گیا، امن کے مقام میں پہنچ گیا اور بازی جیت گیا۔ کوئی آئینہ پھر لوہا نہیں ہوا ہے، کوئی گیہوں کی روٹی کھلیان نہیں بنی ہے، کوئی پکا انگور پھر کچا نہیں ہوا ہے، کوئی پکا ہوا میوہ کچا نہیں ہوا ہے۔ مولانا روم۔ نمبر 95 ترجمہ۔ پس زمانے کی سختیوں نے مجھ کو تیری طرف دھکیل دیا اور تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ پروردگارہ، یہ کائنات تیرے باعظمت قوانین کے دائرے میں صفحہ وجود پر نمودار ہو کر حرکت کے سفر پر گامزن ہے، جس کے نتیجے میں میرا وجود اس عالم ہستی میں تیرے محضر میں موجود ہے۔ پر بار الہ، اس بندہ محتاج کو جہان ہستی کے ان بامقصد و باعظمت حقائق سے آشنا فرما جو ازل سے ابد تک تیری ہی برکت سے کار فرما ہے، اور خود میرا وجود بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ جو اس حقیقت کو جان لے کہ کہاں سے اور کیسے آیا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے کہ کہاں اور کیسے جانا ہے؟ امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو قافلہ خلقت کے سپہ سالار بھی ہیں، فرماتے ہیں، اگر تم یہ جان لو کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی نہیں جان سکتے ہو کہ کہاں جانا ہے۔ اگر تم یہ جان نہ لو کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی نہیں جان سکتے ہو کہ کہاں جانا ہے۔ پروردگارہ، اس خاک کو اس عالم پاک سے کیا نسبت؟ یہ مٹی کہاں اور رب الارباب کہاں؟ ہم فارسی میں کہتے ہیں یعنی یہ کشش اس طرف سے آتی ہے جس طرف سے یہ ذوق آیا ہے۔ مٹی سے بنا ہوا ضعیف و ناتواں انسان کی ہستی کہاں، جس کا وجود حقیر سی رگوں اور ناچیز خود خلیوں سے وابستہ ہے، اور باعظمت پروردگار کا عالی مرتبہ مقام کجا جو لا تعداد بے کراں جہانوں کا رب ہے۔ اسی نے نہایت وسیع جہانوں کے مقابلے میں حیران کن انسانی ذہن کی تخلیق فرمائی، جس میں عدد 2 سے بھی کمتر حصے میں 12 سے 15 ارب تک برقی اطلاعات پائے جاتے ہیں، جن میں 10 لاکھ ارب تک اطلاعات کو محفوظ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ کیا کرم الہی کے بغیر یہ ممکن ہے کہ یہ نہایت حقیر موجود اس بے پناہ وسیع و عریض موجود کے مقابل قرار پائے اور دونوں وجود ایک دوسرے سے مرتبط ہو جائیں؟ نمبر 96 ترجمہ۔ میرے اللہ، کیوں کر نا امید ہو جاؤں جبکہ تو میری آرزو ہے، یا کیسے پست ہوں گا جبکہ میرا بھروسہ تجھ پر ہے؟ میرے اللہ، کیسے عزت کا دعویٰ کروں جبکہ اس خواری میں تو نے مجھے یاد کیا، یا کیسے عزت کا دعویٰ کروں میری نسبت تیری طرف ہے؟ میرے اللہ، کیوں کر فقیر نہ بنوں جبکہ تو نے مجھے فقیروں کی صف میں رکھا ہے، یا کیسے میں فقیر بنوں جبکہ تو نے مجھ کو اپنی عطا سے غنی کیا ہوا ہے؟ اور تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، پس کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور قطع تعلق کرنے میں یہی فرق ہے۔ اگر انسان کو یہ افتخار نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں حاضر پائے گا تو ایسا شخص عزیز، شریف، بے نیاز اور غنی ہے، اور اس عظیم کائنات میں حقیقی ہستی کا مالک ہوگا۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ منقطع کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کا منکر ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ حقیر، فقیر اور ذلیل ہو جائے گا۔ نمبر 97 ترجمہ۔ اور تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی،
پس کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی معرفت کرائی۔ پس میں نے تجھے ہر چیز میں عیاں و نمایاں دیکھا، اور تو ہر چیز پر ظاہر و آشکار ہے۔ بار الہ، جہالت اور غفلت کے غبار نے خود خواہی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہماری نظروں کے سامنے اندھیرا کر دیا ہے، اور اشیاء کے وجود کی گہرائی میں موجود تیرے بلند مقام کی معرفت سے بے خبر کرتا ہے، اور مختلف ذرائع کے باوجود ان اشیاء کی شناخت کی بجائے ہم ان کے مظاہر اور ثانوی مسائل میں الجھتے ہوئے خود کو حکیم، دانشور اور عارف کہلانے لگتے ہیں، اور یوں حقیقت امر کو اپنے لیے بھی مشکوک بناتے ہیں۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ در ذیل نصیحت اور یاد دہانی پر عمل کر سکیں۔ شاعر کہتے ہیں، جب کہ تم پتھر پن کی طرف جا رہے ہو تو جمادات کی جان کا محرم کیسے ہو سکتے ہو؟ پہاڑ بھی وادی لہجہ اختیار کرتے ہیں، لوہے کا جو ہر ہاتھ میں موم بن جاتا ہے، ہوا ایک سلمان کو اٹھائے لے جانے والی بن جاتی ہے، سمندر موسیٰ کی بات سمجھنے والا بن جاتا ہے، چاند احمد کے اشارے کو دیکھنے والا بن جاتا ہے، آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، زمین اژدہے کی طرح قارون کو نگل لیتی ہے، حنانہ ستون ہوش میں آ جاتا ہے، پتھر احمد کو سلام کرتا ہے، پہاڑ یحییٰ کو پیغام دیتا ہے، دنیا کے تمام ذرات پوشیدہ طور پر تجھ سے شب و روز کہتے ہیں، ہم سننے والے، دیکھنے والے اور ہوش میں ہیں، تم نامحروموں کے سامنے ہم خاموش ہیں، ہم چپ ہیں، اور ہمارے نعروں کی تکرار ہمارے دوست کے تخت تک جا رہی ہے۔ جی ہاں، جب کہ تم پتھر پن کی طرف جا رہے ہو تو جمادات کی جان کا محرم کیسے ہو سکتے ہو؟ پتھر پن سے روح کے عالم میں جاؤ، اجزائے عالم کا شور سن لو، جمادات کی تسبیح واضح ہو جائے گی، تجھ میں سے تعویلوں کا وسوسہ نکال دے گا۔ چونکہ تیری جان میں قندیلیں نہیں ہیں، تو دیکھنے کے لیے تعویلیں کرتا ہے کہ مقصود ظاہری تسبیح کب ہو سکتی ہے۔ دیکھنے کا دعویٰ خیال اور گمراہی ہے، بلکہ ہر دیکھنے والے کو ان کا دیکھنا عبرت کے وقت تسبیح پڑھنے والا بنا دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ جمادات تجھے تسبیح کی یاد دلاتے ہیں، یہ دلالت پڑھنے جیسی ہی ہے۔ مولانا روم۔ بار الہ، میں نے تجھے ہر چیز میں آشکار دیکھا، اور یہ دیکھنا تیرے ربانی نور کے فیض کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علم اور ادراک سے لے کر حواس اور معرفت کے دقیق ترین وسائل بھی تمام تر کیفیتوں، کمیتوں اور نقصانات اور فوائد و حرکت و سکون اور قانون و زمان و مکان و فضا کے مافوق اور لامتناہی جہان کی حقیقتوں کو سمجھانے سے قاصر ہے۔ یہ فیض قطعاً اسی فیاضی کے وجود لم یزل اور لا یزل کے نور سے وابستہ ہے۔ نمبر 98 ترجمہ۔ اے وہ جو اپنی مکمل رحمت کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں نہاں ہو گیا ہے، تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں میں نابود کر دیا۔ اے وہ جو اپنے عرش کی چلمنوں میں پنہاں ہو گیا، دیکھتی آنکھیں اسے دیکھ نہیں پاتی۔ اے وہ جس نے اپنے نور کامل کا جلوہ دکھایا تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہو گئی۔ کیوں کر پوشیدہ ہے تو جب کہ آشکار ہے، یا کیسے تو پنہاں ہے جب کہ تو نگہبان اور حاضر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے حمد ہے جو یکتا ہے عرش الہی پر اس کی تمام تر عظمتوں کے ساتھ، جس کے بارے میں ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کے کارخانہ خلقت کا زمینہ ساز ہے، وہ کارخانہ جس پر خدا کی مطلق حاکمیت ہے، اسی لیے اسے کرسی بھی کہا گیا ہے۔ ذات اور علم الہی کا احاطہ ہے اس عظیم کارخانے میں کچھ نشانیوں کو دوسری نشانیوں کے ذریعے، جبکہ اغیار کو ان حقائق عالیہ جو انوار الہی کے افلاک سے متصل ہیں کے ذریعے مٹائے جاتے ہیں۔ اے سب سے واضح اور روشن ترین حقیقت، اور اے کامل مطلق ہستی جو اپنی کامل نور اور روشنی کے ذریعے پوری کائنات پر حاکم ہے۔ آستین سے اپنے چہرے کو چھپا کر اپنی خوبصورتی کی ایک تصویر کو دنیا میں پھیلایا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر دنیا میں ایک شور و غوغا برپا کر دیا ہے۔
اے خوبصورت پھول تم خود غنچے میں چھپے ہو، لیکن تو نے عشق کے غلبے میں کہ شور کے ذریعے بلبل کے وجود میں نالہ و فریاد برپا کر رکھا ہے۔ کوئی بھی نقاش تجھے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا ہے کہ تیری تصویر بنا سکے، اور جو تجھے دیکھتا ہے اسے اس قدر حیرت زدہ کرتے ہوئے کہ اس کے ہاتھ سے قلم گر جاتا ہے۔ سعدی شیرازی۔ تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب ہماری کتاب میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات اختتام کو پہنچی ہے۔